سجدہ تلاوت کا کفارہ کیا ہے؟ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو جب سجدے والی آیت آتی ہے تو سجدہ کرنا بھول جاتا ہوں یا کبھی کر بھی لیتا ہوں، تو جتنے سجدے میرے رہ گئے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ ہمایوں صاحب کراچی سے۔ ان کا کفارہ یہی ہے کہ یہ کریں آپ سجدے، تو جتنے بھی سجدے رہ گئے کر لیں، اکٹھے سارے سجدے کرنا ضروری نہیں ہے، تو جب چاہیں آپ کر لیں۔ لیکن اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ مسجد میں فرض نماز سے فارغ ہو کر یا سنتوں سے فارغ ہونے کے فوراً بعد کسی بھی قسم کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ پھر آہستہ آہستہ اس عمل کو سنت سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں یہ رسم آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ نماز کے بعد سنتوں کے بعد پھر ایک سجدہ کرتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے نا پھر ایک بدعت بن جائے گا۔ اس لیے یہ والے سجدے یا تو بے شک مسجد میں کریں آپ، لیکن پھر وہ نمازوں کے بعد نہ کریں، پہلے کر لیں، یا یہ کہ گھر میں کریں یہ سجدے۔ تو آپ کے ذمہ جتنے سجدے ہیں کر لیں، اس میں کون سا اتنا ٹائم لگتا ہے، اور تقسیم کر کے کر لیں، لیکن ان کو کرنا ضروری ہے۔ حمل ضائع کرنے والی دواؤں کا حکم۔ حمل گرانے کی جو دوا ہے اسے استعمال کرنا کیسے ہے اور اسے بیچنے کا کیا حکم ہے؟ سرفراز صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، حمل ضائع کرنا چاہے دوا ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، اس میں اصل حکم یہ ہے کہ حرام اور ناجائز ہے، چاہے 1 دن کا حمل ہو، اور اگر 4 مہینے کا حمل ہے پھر تو قتل کا گناہ ملے گا، ایک انسانی جان کو ہلاک کر دیا، پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے، جب ماں کی جان کو خطرہ ہو، تو اس طرح کے آزار ہیں جو علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں، کوئی یعنی حمل ہے لیکن ماں کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے، تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے، وہ دوا کے ذریعے بھی یا کسی اور طریقے سے بھی، تو لیکن بلا وجہ اس کو ضائع کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بچہ ہو گیا تو اب دوسرا بھی ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے، بڑی ٹینشن میں آ جائیں گے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کسی کو اللہ نے جو اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کیا ہے نا، تو آپ اللہ کے اس ارادے یعنی آپ گویا کہ تقدیر پہ راضی نہیں ہیں، اور ایک انسانی جان جس کی سلیکشن، کروڑوں جرمز ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے انسان بننے کے لیے، تو آپ اس کی جو ہے نا اس سے زندگی کا حق چھین رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ عذر کہ میری آمدن کم ہے یا پہلے اتنے بچے ہیں، تو یہ ایسے آزار ہیں جن کی وجہ سے آپ حمل ضائع نہیں کر سکتے۔ ہاں، ماں کی صحت کو خطرہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنے کی گنجائش ہے، دوا ہو یا کوئی بھی، وہ تو ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، وہ بتائے گا دوا کھا کے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ باقی حمل ضائع کرنے کی دوائیں بیچنا جائز ہے، بیچنا اس لیے جائز ہے کہ یہ شرعی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی کو اس کی، باقی اگر کوئی اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے، بالکل ایسے جیسے انگور بیچنا جائز ہے، اب کوئی اس سے شراب بنا رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈک ہے، وہ غلط کر رہا ہے، آپ نے تو نہیں کہا کہ وہ شراب بناؤ اس سے۔